حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد یزید کے ہاتھ پر بیعت کی گئی۔ یزید نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مدینے کے گورنر ولید بن عتبہ کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کا حال لکھا اور یہ فرمان لکھا کہ امام حسین بن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت لو، کیونکہ ان تینوں حضرات نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آخری دنوں میں بھی یزید کی بیعت کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی میں ہی یزید کی بیعت کے لیے کوشش کر گئے تھے، چنانچہ یزید کو سب سے پہلے انہی کی بیعت کا فکر ہوا۔ اس نے لکھا کہ ان تینوں سے زبردستی بیعت لو، اگر بیعت نہ کریں تو انہیں بالکل مہلت نہ دو۔ یہ خط ولید بن عتبہ کو ملا تو اس نے مروان بن حکم کو بلا بھیجا۔ یہ بہت سخت آدمی تھا۔ اس سے ان تینوں حضرات کی بیعت کے بارے میں ولید نے مشورہ مانگا تو بولا، ان لوگوں کو اس وقت بلا بھیجو، جب وہ آئیں تو ان سے یزید کی بیعت اور اطاعت کا اقرار لو، مان جائیں تو ٹھیک، ورنہ ان تینوں کی گردن اڑا دینا۔ اور ہاں، انہیں معاویہ کے مرنے کی خبر نہ ہونے پائے۔ اگر انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ معاویہ انتقال کر گئے ہیں تو ہرگز بیعت نہیں کریں گے اور ادھر ادھر نکل جائیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک آدمی کو بھیجا۔ یہ آدمی مسجد میں پہنچا تو دونوں کو وہاں موجود پایا۔ اس نے ان سے کہا، آپ دونوں کو امیر نے طلب کیا ہے۔ انہوں نے جواب میں کہا، تم جاؤ، ہم آتے ہیں۔ یہ وقت ایسا تھا کہ ولید کسی کو ملاقات کے لیے نہیں بلاتا تھا، اس لیے دونوں کو شک ہو گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بولے، شاید امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انتقال کر گئے ہیں اور یہ لوگ ہم سے بیعت لینا چاہتے ہیں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا خیال ہے؟ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، میں اسی وقت اپنے آدمیوں کو ساتھ لے کر جاتا ہوں، انہیں دروازے پر کھڑے کر دوں گا اور خود اندر جا کر بات کروں گا۔ حضرت امام حسین بولے، ایسا کرنے میں مجھے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی جان کا خطرہ ہے، کہیں وہ لوگ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل نہ کر دیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بولے، میں اس طرح جاؤں گا کہ نکل بھی سکوں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا اور اٹھ کھڑے ہوئے، اپنے خادموں اور عزیزوں کو ساتھ لے کر ولید کے دروازے پر پہنچے۔ انہیں وہیں ٹھہرنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولے، اگر میں تمہیں آواز دوں یا تم ولید کی اونچی آواز میں بات کرتے سنو تو سب کے سب اندر چلے آنا۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ اندر داخل ہوئے اور یا امیر کہا۔ جب آگے بڑھ کر بیٹھ گئے تو ولید نے یزید کا خط پڑھ کر سنایا اور کہا، اب آپ رضی اللہ تعالی عنہ یزید کی بیعت کر لیجئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر فرمایا، میں چھپ کر بیعت کرنے والا نہیں، تمہیں بھی مجھ سے پوشیدہ طور پر بیعت نہیں لینی چاہیے۔ یہ سن کر ولید نے کہا، اچھا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے جائیے۔ اس کے بعد یہ الفاظ سن کر مروان بن حکم فوراً بول اٹھا، اگر اس وقت یہ لوگ یہاں سے چلے گئے تو پھر یہ تمہارے قابو میں نہیں آئیں گے، انہیں قید کر لو، بیعت کر لیں تو ٹھیک، ورنہ ان کی گردن مار دو۔ یہ سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا،
تو مجھے قتل کرے گا یا یہ؟ خدا کی قسم تو نے جھوٹ بکا۔ یہ کہہ کر چلے گئے اور اپنے ساتھیوں کو لے کر اپنے مکان میں آ گئے۔ ان کے نکل جانے کے بعد مروان نے ولید سے کہا، تم نے یہ کیا کیا کہ انہیں نکل جانے دیا؟ اب تمہیں ایسا موقع پھر کبھی نہیں ملے گا۔ ولید نے جواب میں کہا، تم مجھے ایسا مشورہ دے رہے تھے جس میں میرے دین کی تباہی تھی۔ خدا کی قسم، حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر کے اگر مجھے ساری دنیا کا مال و دولت بھی ملتا ہو تو بھی میں نہ کروں۔ ایسے شخص کا قیامت کے دن کہاں ٹھکانہ ہوگا جس سے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کی پوچھ گچھ ہو۔